کہانی ایک ایسے گھر سے شروع ہوتی ہے جہاں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مرک کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی خوشی میں سب لوگ مصروف ہیں۔ مرک چاہتی ہے کہ بادشاہ بھی اس کے ساتھ کراچی شاپنگ کے لیے جائے، لیکن بادشاہ صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک وزیر ہے اور اس کے پاس بہت کام ہے۔ مرک کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، وہ وزیر ہے، اس کے پاس بہت ذمہ داریاں ہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ سب خرید کر دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ ادھر دوسری طرف ایک ماں برسوں سے اپنی گمشتہ بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ درد سے کہتی ہے، میں کتنی بدقسمت ماں ہوں، میں اپنی بیٹی کو گلے بھی نہیں لگا سکی، نہ مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے، نہ یہ کہ وہ مجھے پہچانے گی یا نہیں۔ اسی دوران ایک شخص اپنی گمشتہ لڑکی کی تلاش میں ایک کالج پہنچتا ہے۔ وہ کالج کے ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اسے اس لڑکی کا کوئی سراغ مل سکے، لیکن کالج کا عملہ اسے بتاتا ہے کہ جو لڑکیاں کالج چھوڑ چکی ہیں یا کسی اور شہر منتقل ہو گئی ہیں، ان کی فائلیں الگ رکھی جاتی ہیں۔ اس شخص کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ وہ برسوں سے اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھی جاوید سے کہتا ہے، کہانی کا سب سے بڑا راز تب سامنے آتا ہے جب ایک شخص خورشید کو ایک چونکا دینے والی بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، سندری عشق، تمہاری بیٹی۔ یہ سن کر خورشید کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً اپنی بیٹی سے ملنے کی التجا کرتی ہے، لیکن وہ شخص ایک شرط رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تم بادشاہ کو واپس گھر لے کر آؤ، پھر تمہیں اپنی بیٹی سے ملنے دیا جائے گا۔ یہاں کہانی میں ایک اور خطرناک موڑ آتا ہے۔ وہ شخص دھمکی دیتا ہے کہ اگر بادشاہ نہ آیا تو سندری کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجبور ہو کر خورشید اس شرط کو مان لیتی ہے، کیونکہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ادھر دوسری طرف غلام کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی ہے وہ دراصل خورشید کی بیٹی ہے۔ کہتی ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ مسکراتے دیکھا ہے، لیکن آج پہلی بار تم دل سے خوش نظر آ رہے ہو۔ مگر غلام کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اچانک ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا کیسے ہو رہا ہے۔ یہی خوف اور راز اس کہانی کو مزید سنسنی خیز بنا دیتے ہیں اور آنے والے واقعات کا انتظار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جاوید، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ صرف ایک فائل نہیں، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ ادھر دوسری طرف بادشاہ اور سندل کے درمیان محبت کی ایک عجیب کشمکش چل رہی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، اگر تم نے میرے لیے دعا نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا، میری محبت کی یہی قیمت رہ جائے گی۔ یہ سب کچھ اس کہانی کو مزید پیچیدہ اور جذباتی بنا دیتا ہے۔